نے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، آدم کو واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو طے ہو گیا نا کہ جب آدم پیدا ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں، تو اس وقت فرشتے موجود ہیں، تو فرشتے سینئر ہیں، فرشتے موجود ہیں نا، آدم ابھی وجود میں نہیں ہے، آدم ابھی مر رہے، وجود سے گزر رہے ہیں، بہت اچھا۔ تو آدم سے پہلے فرشتے موجود، فرشتوں سے پہلے اللہ موجود۔ جب یہ دونوں مسئلے طے ہو گئے تو موت کیوں آتی ہے؟ یہ تیسرا مرحلہ سنتے ہوئے کہ اللہ نے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو آدم مٹی سے بنا نا۔ جب آدم مٹی سے بنا تو تسلیم کرو کہ آدم سے، بہت توجہ جان محترم، آدم سے پہلے مٹی موجود تھی۔ توجہ 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 توجہ، آدم سے پہلے مٹی، مٹی سے بنا آدم، آدم سے بنا آدمی، آدمی سے بنا صحابی، کی اولاد ہے نا۔ تو آدم کا نتیجہ ہے نا، آدم کا صدقہ ہے نا۔ آدم نہ ہوتے تو یہ آدمی نہ ہوتے نا، آدم نہ ہوتے تو یہ آدمی نہ ہوتے۔ توجہ ہے نا۔ تو کسی دور کا آدمی نہ ہوتا، نہ اس دور کا آدمی ہوتا، نہ اس دور کا آدمی ہوتا، کسی دور کا آدمی نہ ہوتا، آدم کی وجہ سے یہ آدمی۔ اور اگر مٹی نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتے۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پروردگار نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے، بنایا مٹی سے، سجایا مٹی سے، سنوارا مٹی سے۔ تو مٹی کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدم کی تخلیق سے پہلے مٹی تھی، تو لفظ بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدلتی۔ مٹی کو عربی میں یا تراب کہہ لو یا دین کہہ لو، بات ایک ہی ہے۔ تو تراب تھی، تراب تھی، تراب پہلے، تراب پہلے، آدم بعد میں، آدمی اس کے بعد میں۔ اور توجہ، آدم سے پہلے تراب موجود ہے، آدم سے پہلے تراب موجود ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، مٹی سے بشر بنا رہا ہوں، مٹی سے بشر بنا رہا ہوں۔ تو آدم مٹی سے بنا، بڑی توجہ پورے مجمع کی، اور یہی میری آج کی تقریر کا محصل ہے کہ جب آدم مٹی سے تخلیق ہوئے تو تسلیم کرو کہ آدم سے پہلے تراب موجود تھا، اور تراب سے پہلے ابو تراب موجود تھا۔ اب جب ابو تراب موجود تھا تو ابو تراب سے تراب ہے، تراب سے آدم ہے، آدم سے آدمی ہے، آدمی سے صحابی ہے، صحابی کے بعد تابعی ہے، تبع تابعی ہے، پھر اس کے بعد کے سارے سلسلے ہیں، سب نتیجہ آدم ہی کا ہے نا۔ تو آدم صدقہ ہے تراب کا، تراب نتیجہ ہے ابو تراب کا۔ تو اب جو بھی ابو تراب کا دشمن بن کر ابو ترابیوں کے مقابلے میں سپاہی یا لشکر بنائے گا، وہ کم از کم اپنے باپ آدم کی اولاد نہیں ہوگا۔ قرآن کی طرف دیکھو، بہت برننگ ایشو پہ بات کر رہا ہوں، بہت برننگ ایشو پر۔ قرآن میں ایک عجیب و غریب آیت ہے، سورہ نحل، 16واں سورہ قرآن کا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ تمہارے سامنے ایک شہر کی، ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، جس بستی میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ کیا تھا بستی میں؟ امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ میرے محترم دوستوں کو کچھ معلوم ہے کہ امن اور اطمینان میں فرق کیا ہے؟ اگر فرق نہ ہو تو لفظ بیکار ہے، تو کوئی نہ کوئی فرق ہے نا۔ اس بستی میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ امن سڑکوں کا، اطمینان گھر کا، سمجھے؟ دیکھو دیکھو، قرآن ہے، قرآن ہے۔ تو اللہ تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، اس میں امن بھی تھا، سڑکوں پہ امن تھا، اس میں اطمینان بھی تھا، گھروں میں اطمینان تھا۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور پوری دنیا سے اس بستی میں رزق کھینچ کے آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تینوں چیزیں تھیں، امن تھا، اطمینان تھا، رزق تھا۔ مجھے بتاؤ کہ آئیڈیل شہر کا اس سے بہتر کوئی نمونہ ہے؟ پوری دنیا میں آئیڈیل بستی، مثالی بستی، مثالی شہر، جہاں امن ہو، اطمینان ہو، رزق ہو۔ اب سننا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. تو جب انہوں نے نعمت کا انکار کیا، دیکھو پہچاننا ہے نا کہ نعمت کیا ہے، وہی تک آ رہا ہوں. جب انہوں نے نعمت کا انکار کیا تو اللہ نے ان پر دو عذاب نازل کیے، ایک بھوک کا عذاب، دوسرے خوف کا عذاب. دو عذاب آ گئے نا. نعمت کے انکار سے دو عذاب آئے، نعمت کی توہین سے، نعمت کی تکذیب سے دو عذاب آئے، خوف کا عذاب، بھوک کا عذاب. اب مجھے بتاؤ کہ کیا سڑکوں پر خوف کا عالم نہیں ہے؟ کیا پڑوسی سے ڈرا ہوا نہیں ہے؟ کیا ایک طاقت دوسری طاقت سے ڈری ہوئی نہیں ہے؟ کیا ایک ملک دوسرے ملک سے ڈرا ہوا نہیں ہے؟ کیا اندیکھی دہشت گردی کا خوف پورے ملک پہ مسلط نہیں ہے؟ تو خوف کا عذاب تو آ گیا، خوف کا عذاب تو آ گیا. اور اب بھوک کا عذاب، یہ گرانی کیا ہے، یہ مہنگائی کیا ہے، یہ قیمتیں جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، یہ ہے کیا؟ یہ بھوک کا عذاب ہے. تو اگر نعمت کا انکار کرو گے تو دو عذاب آئیں گے، ایک خوف کا عذاب، ایک بھوک کا عذاب. تو پروردگار کو نعمت کیا ہے جس کے انکار سے، جس کی توہین سے یہ دو عذاب آ جاتے ہیں؟ اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ لقد جاءہم رسول منہم فکذبوہ. ارے بھائی وہ نعمت یہ تھی کہ میرا محمد آیا، انہوں نے توہین کر دی. پہنچ گئی بات میرے سننے والوں تک. میرا محمد آیا اور انہوں نے اس کی توہین کر دی. تو میرا محمد نعمت ہے بھائی، یہی لانا تھا، یہی لانا تھا میرا محمد. اب اگر کہیں بھوک نظر آئے، کہیں خوف نظر آئے، سمجھو کہ توہین رسالت ہو رہی ہے. پہنچ رہے ہو بھائی، بات پہنچ رہی ہے نا. میں بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں اپنے سننے والوں کو. سنو، میرا نبی نعمت ہے، اور سمجھو کہ اگر اس کی توہین ہو گئی تو سمجھو کہ قحط مفرد کا بھی عذاب آئے گا، اور جوع مفرد کا بھی عذاب آئے گا، اور خوف میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو اب میرا نبی نعمت، توجہ، نبی نعمت، اس کے ٹھکرانے سے عذاب آ جائے گا. تو نبی کی کیا آنکھیں نعمت؟ پچھلے سال کی تقریر سے میں متصل ہو گیا اور یہی سے آگے جاؤں گا. کیا نبی کی آنکھیں نعمت؟ کیا نبی کے کان نعمت؟ کیا فقط نبی کی زبان نعمت؟ نہیں، پورا نبی نعمت ہے، پورا نبی نعمت ہے. پچھلے سال کی تقریر کو متصل کر رہا ہوں. محمد نعمت، محمد نعمت. اگر جاگے جب نعمت، اگر جگا دے جب نعمت، اگر سوئے جب نعمت، اگر سلا دے، اگر سوئے جب نعمت، اگر سلا دے جب نعمت. بھائی توجہ رہے. اگر بیٹھے جب نعمت، اگر بٹھا دے جب نعمت، اگر اٹھے جب نعمت، اگر اٹھا دے جب نعمت. عجیب مرحلہ ہے. عجیب مرحلہ ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا اور بہت آہستہ آہستہ اس منزل فکر تک جاؤں گا جس منزل فکر تک بات کو لے کے جانا ہے. تو اب محمد نعمت، محمد نعمت. بھائی سننا، اور ایک آیت اور ہدیہ کر رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو، اور وہ آیت اس قابل ہے کہ حوالے کے ساتھ ذہن میں محفوظ رکھ لینا. محمد نعمت، ٹھیک ہے نا؟ ایسی نعمت، یعنی میں نے عرض کیا نا کہ صرف سر نعمت نہیں ہے، صرف زبان نعمت نہیں ہے، پورا محمد، اس کا وجود نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے آواز دی. بھائی سننا، قرآن نے آواز دی، اور میں چاہوں گا کہ مقام رسالت کا یہ نازک مرحلہ آسانی سے طے ہو جائے، پھر ہم مقام امامت تک پہنچ جائیں گے. آسانی سے طے ہو جائے. لیکن سننا، دیکھو، دنیا کا سب سے بڑا عذاب تنہائی ہے. دنیا کی سب سے بڑی سزا تنہائی کی سزا ہے، قید تنہائی. ٹھیک ہے نا؟ دنیا کا کوئی انسان اگر آپ سے کہے نا کہ میں تنہا ہوں تو مانیے گا نہیں. کوئی انسان اکیلا نہیں ہے. بتاؤں بھائی، کوئی بھی جو بچہ پیدا ہوا، کیا اپنے ماں باپ کا بیٹا نہیں ہے؟ اپنی بہن کا بھائی نہیں ہے؟ اپنے بھائی کا بھائی نہیں ہے؟ اپنے دادا کا پوتا نہیں ہے؟ کیا اپنے نانا کا نواسا نہیں ہے؟ بھائی رشتے تو ہے نا. رشتے تو تنہا نہیں ہے، اپنے دوست کا دوست ہے. جب شادی ہو گئی تو اپنی زوجہ کا شوہر ہے. بھائی یہی تو ہے نا. تو اب کوئی انسان تنہا نہیں ہے. لیکن اب میں کیا کروں کہ میرے اللہ نے میرے محمد کے لیے کہا. سورہ آل عمران، وہی سورہ جس کی آیت میں نے سرنامے کلام میں پڑھی، تیسرا سورہ، اور آیت کا نشان 141. وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل. پوری آیت نہیں پڑھوں گا. افإن مات
और कुतिल इनकलबतुम अला अक़ाबिकुम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। मोहम्मद, अब मैं तर्जुमा कर रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, मोहम्मद कुछ नहीं है। आयत आयत पढ़ रहा हूं, वमा मुहम्मदुन, मोहम्मद कुछ नहीं है, इल्ला रसूल, वो फकत मेरा रसूल है। अब मैं पूछूं इस भरे हुए मजमे से कि परवरदिगार ये कैसे कह दिया कि मोहम्मद कुछ नहीं है? बच्चा जब पैदा होता है तो एक रिश्ता शहर का है कि फला शहर में पैदा हुआ, दूसरा रिश्ता सूबे का है कि फला सूबे में पैदा हुआ, तीसरा रिश्ता ज़बान का है कि फला ज़बान के बोलने वालों में पैदा हुआ, चौथा रिश्ता माँ बाप का है, ठीक है ना। बड़ा हुआ, महल्ले में खेलने लगा, दोस्त का रिश्ता है। स्कूल में गया, उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है। काम करने लगा, अफसर का मातहत का रिश्ता है। शादी हो गई, शौहर और जोजा का रिश्ता है। तो रिश्ते हैं ना। अच्छा, तो परवरदिगार ये कैसे कह दिया मेरा रसूल मक्की है, मदनी है, बताही है, अबतही है, तहामी है, अरबी है, करशी है, ठीक। अच्छा, मक्के में पैदा हुआ इसलिए मक्की है, मदीने में इंतकाल फरमाया इसलिए मदनी है, कुरैश से था इसलिए करशी है, खानदान बनी हाशिम से था इसलिए हाशिमी है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता था, हजरत अब्दुल्ला हजरत आमना का बेटा था, हजरत अबू तालिब का भतीजा था, ठीक है ना। अच्छा, हसनैन का नाना था, अली का भाई भी था, हुसैन भी था। भाई कितने रिश्ते। अज़वाज मुतहरात का शौहर है, फातिमा का बाप है, अबू तालिब का भतीजा है ना। अल्लाह क्या कहता है, वमा मुहम्मदुन, मोहम्मद कुछ नहीं है, न किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, न किसी का भतीजा है, न किसी का नाना है, न किसी का नवासा है, न किसी का दादा है, न किसी का पोता है, न किसी का शौहर है, न किसी का बाप है, वो फकत मेरा रसूल है। देखा कुरान को भाई, यही के लिए जहमत दी थी। तो अब अल्लाह ने क्या कहा, होगा तुम्हारी निगाह में अबू तालिब का भतीजा, हम कहते हैं नहीं है, हमारा रसूल है। होगा तुम्हारी निगाह में अब्दुल मुत्तलिब का पोता, हम कहते नहीं है, हमारा रसूल है। होगा तुम्हारी निगाह में फातिमा ज़हरा का बाप, हम कहते हैं कि नहीं है, फकत हमारा रसूल है। होगा तुम्हारी निगाह में अज़वाज मुतहरात का शौहर, अल्लाह कहता है कि नहीं, बस हमारा रसूल है। तो अब मोहम्मद कुछ नहीं है, न बाप है, न बेटा है, न भाई है, न भतीजा है, न शौहर है, फकत अल्लाह का रसूल है। तो ऐसा मोहम्मद अगर बेटी के लिए खड़ा हो जाए तो बाप नहीं खड़ा हुआ, रिसालत खड़ी हुई। पहुंचाइए बात भाई, कहीं ले जाना चाह रहा हूं अपने सुनने वालों को। ऐसा मोहम्मद जो बाप नहीं है, बेटा नहीं है, भाई नहीं है, शौहर नहीं है, कुछ नहीं है, वो फकत अल्लाह का रसूल है। अगर बेटी को देख के खड़ा हो जाए तो बाप नहीं खड़ा हुआ, रिसालत खड़ी हुई। अगर भाई को कंधे पे बुलंद कर ले तो भाई ने नहीं बुलंद किया, रिसालत ने बुलंद किया। अगर चाचा से मदद मांगे तो भतीजे ने नहीं मांगी, रिसालत ने मदद मांगी। पहुंचाइए बातें। अगर चचा से मदद मांगे तो भतीजे ने मदद नहीं मांगी, रिसालत ने मदद मांगी। भाई मैं और आगे बढ़ रहा हूं, अगर नवासों के लिए नाका बन जाए तो नाना नहीं बना, रिसालत नाका बन गई। और अगर किसी ज़ौजा से नाराज हो जाए तो शौहर नाराज नहीं हुआ, रिसालत नाराज हो गई। अजीब बना रहा। पहुंच रही है ना बात मेरे बहुत सुनने वालों तक पहुंच रही है। मैं बहुत आहिस्ता आगे बढ़ रहा हूँ। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। इस मोहम्मद से पहले बहुत से रसूल गुजर गए। अब सुनना अफा इन माता व क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। हम कहते हैं, ये कौन कह रहा है? हम कहते हैं अल्लाह। हम कहते हैं कि मोहम्मद अगर दुनिया से चले जाए तो मुशरिक हो जाओगे। अगरचे जुमला इस्तिफ़ामिया है लेकिन मतलब बयानिया है, पूरी जिम्मेदारी साथ कर रहा हूं। हम कहते हैं कि अगर मोहम्मद दुनिया से चला जाए तो मुशरिक हो जाओगे। हुए नहीं हुए ना? अच्छा, रसूल तो सन 11 हिजरी में चले गए, जाहिरी पर्दापोशी इख्तियार की ना। अच्छा, तो कुरान ने क्या कहा था कि अगर मोहम्मद चला गया तो मुशरिक हो जाओगे। हुए नहीं हुए ना? नहीं हुए भाई। अजी कुरान ने क्या कहा था कि अगर मोहम्मद चला गया तो, फिर दोहरा रहा हूं, अगर मोहम्मद चला गया तो मुशरिक हो जाओगे। मैं पूछता हूं सारे मुसलमानों से, आयत ने तो कहा था कि मोहम्मद जाएगा तो मुशरिक हो जाओगे। हुए? कहा नहीं हुए। कहने लगे कि नहीं हुए। अच्छा, पहली सदी में थे, दूसरी में और बढ़ गए, तीसरी में और बढ़ गए,
چوتھی میں مسلمان اور بڑھے. بھائی 14ویں صدی میں مسلمانوں کی اکثریت ہے دنیا میں, تو قرآن تو کہہ رہا تھا اگر محمد گیا تو تم مشرک ہو جاؤ گے, اور تم تو بیٹھے ہوئے ہو. تو یا تو آیت کا انکار کرو, اور اگر انکار ممکن نہیں ہے تو مانو کہ محمد نہیں کیا, ایک گیا دوسرا محمد